اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں مہنگائی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ بطور ایک طالب علم کے جہاں تک میں سمجھاؤں، ہمارا دین مملکت کے اجتماعی معاملات میں، اجتماعی زندگی میں دو چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، امتیاز بخشتا ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ امن سے مراد انسان کے انسانی حقوق، جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، تمام قوانین جو ہے اس کی گرد گھومتے ہیں، تمام قوانین۔ اور دوسری چیز ہے معیشت، اور وہ بھی خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے، شرک کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، آگ میں جھونک دیے گئے، کیا کیا مشکلات آپ پر آئیں، اور ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا علی نبینا علیہ السلام، تو آپ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ اب کیفیت بدل گئی، ایک نئی ذمہ داری کا احساس آپ میں آیا۔ اب آپ کی گفتگو کا انداز بھی بدل گیا۔ اب آپ کو لوگوں کی قومی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ایک تو اس شہر کو، اس آبادی کو امن عطا فرما، اور پھل فروٹ عطا فرما، خوشحال معیشت ہو۔ لیکن آپ نے صرف مومنین کے لیے فرمایا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ۔ اب جہاں لفظ متاع آتا ہے وہ وقت قلیل کے لیے ہوتا ہے۔ حج میں بھی تمتع جو ہے وہ دو احراموں کے بیچ میں تھوڑے سے وقفے کو، سہولت کو کہتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی جو تھوڑی سی ہے اس میں تو ان کو بھی دوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ ایک مملکتی زندگی کے ذمہ دار بنیں گے تو آپ کے ملک کے اندر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ انسانی حقوق میں آپ کے لیے برابر ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنا منشور ذرا دیکھ لیں۔ یہ منشور آپ کا وہ ہے کہ جب آپ حکومت بنائیں گے تو پھر آپ اس پر عمل درآمد بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ حکومت میں آتے ہی اس کو نافذ کر سکیں گے، اس کے لیے پھر آپ اپنی حکومت کے وسائل کو استعمال کریں۔ جس طرح ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت آئی، جب مفتی صاحب کی حکومت تھی تو ان کے اختیار میں سود کا خاتمہ تھا، انہوں نے مقامی لوگوں کو قرضے دینے پر سود ختم کر دیا تھا۔ ابھی دوبارہ حکومت آئی تو تعلیم مفت کر دی، جس طرح ہمارے منشور میں لکھا ہوا ہے، علاج مفت کر دی، اور ابتدائی طور پر کی کہ ایمرجنسی مفت کر دی، اور کچھ اور سہولتیں بھی ان کو عطا کر دی، اور تمام ضلعوں میں اے لیول ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ پھر وسائل کو اس منہج پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنے منشور پر عمل درآمد کرا سکیں۔ اب جب آپ کا منشور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جب حکومت کرنی ہے تو اس حکومت میں آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، تو اس میں تو شیعہ بھی ہوگا، اس میں تو بریلوی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا۔ تو اگر پہلے سے آپ ان کو
گردن کاٹنے کی بات کریں گے، وہ کہیں گے اچھا تیری حکومت بھی آ جائے گی تو اچھا ہماری گردن کاٹو گے تم. تو آپ نے ان کو اطمینان دلانا ہے کہ نہیں، ہم آپ کی انسانی حقوق کے محافظ ہیں. آپ ریاست کو تسلیم کریں، ہم آپ کے حقوق کو تسلیم کریں. آپ ملک کے آئین کو تسلیم کریں، ہم آپ کو تسلیم کریں. پھر اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو حکمت کے ساتھ نبھانی ہے، کیونکہ کتاب سے بڑھ کر تو کوئی سچائی نہیں ہے دنیا میں. کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی سچائی ہے؟ اس سچائی کے لیے بھی جگہ جگہ پر اللہ کتاب کے ساتھ والحکمہ 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 کا لفظ استعمال کرتا ہے. جس طرح اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے نا ڈپٹی کمشنر کے پاس، اس میں اس کو حکم دیا ہوتا ہے یہ کرو. اب اگر ایز اٹ از وہ کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل درآمد کرتا ہے، وہ اور کام بگاڑ دیتا ہے. اس سے پھر آگے خود سوچنا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں میں نے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. تدبیر کرنی ہوتی ہے، مشاورت کے لیے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، اداروں کو بلانا ہوتا ہے کہ یہ حکم آیا ہے، اس کی تعمیل کے لیے ہم نے کس طرح جانا ہے سوسائٹی میں اور گلی کوچے میں. تو کتاب کو بھی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب یہ موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ کتاب و سنت بن جاتا ہے، وہی حکمت پھر سنت بن جاتی ہے. تو سنت رسول اللہ بھی حکمت کا ہی تعبیر ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کتاب و سنت، کتاب و حکمت، اس کو مد نظر رکھ کر ملکی نظام کی طرف دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا. اس احساس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے لیے خود اعتمادی شرط ہے، احساس کمتری نہیں. جہاں جائیں پورے اعتماد کے ساتھ بات کریں.